کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اصل کامیابی وہ ہوگی کہ جب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جس ظاہری زندگی کے لیے تم پریشان ہو، فرمایا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو فقط دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آگ سے دوری، جہنم سے دوری اور جنت کا قرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرے، جنت اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے لیے سفارش کرتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں افغانستان میں جب طالبان کی حکومت گری تھی 2002 میں، تو ساری دنیا کہتی تھی ملا کیا ان کو، ملا کیا ان کو، ملا کیا ان کو۔ وہ جانیں دیتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، لڑتے رہے، بالآخر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر وہ کامیاب نہ بھی ہوں تو ایک تو وہ ہے جو مجاہد ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، یہاں مجاہد کی بات نہیں، عام مسلمان کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا عام مسلمان جب وہ 3 بار اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، فرمایا جنت بھی اس کے حق میں سفارش کرتی ہے یا اللہ اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، جی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قربانی پیش کر دے، جان کا نذرانہ پیش کر دے، خون بہا دے اپنا، اس کو پھر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ناکام ہوا؟ وہ تو براہ راست ڈائریکٹ سیدھا جنت میں گیا۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ بس وہ یوں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو پوچھا گیا، فرمایا میری نگاہ سے دیکھو تو وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 3 بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، فرمایا اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بعض لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ سانوں کوئی ڈر نہیں جہنم تو، اور سانوں کوئی لوڑ نہیں جنت دی، بالکل جاہلانہ جملہ ہے۔ جنت کے حوالے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو کوئی ڈر تھا کہ مجھے جنت نہیں ملے گی، بلکہ جنت تو بنی حضور کے نور سے ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک یہ سارا کا سارا ٹکڑا اللہ نے جنت سے بھیجا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو جنت تو ہمیشہ ہر وقت حضور کے قدمین شریفین میں تھی، بلکہ حدیث مبارکہ میں نے کئی بار بیان کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے یوں ہاتھ اٹھایا، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، پھر آگے بڑھ گئے، پھر واپس پلٹ آئے، ہاتھ نیچے کر لیا، سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نماز پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا، کوئی چیز پکڑی، پھر واپس آ گئے۔ فرمایا میں جب نگاہ اٹھی نا نماز کے دوران میری، تو نگاہ میری جنت المعلیٰ تک گئی، وہاں فرمایا جنت کی نعمتیں لٹک رہی تھی، ان میں سے انگوروں کا خوشہ مجھے پسند آیا، اچھا لگا، میں نے آگے بڑھ کے یوں تھام لیا۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ جنت کہاں دور ہے حضور سے، بلکہ سبحان اللہ۔ ایک لطیف بات میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، فرمایا دیکھو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، آقا علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، سرکار نے ایک قدم اٹھایا، جنت دوڑ کے قدموں تک آئی، ایک بات یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جہت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے ہاتھ بڑھایا تو رب نے مصطفیٰ کے دست مبارک کو
اتنا کمال عطا فرمایا کہ وہ دست بڑھ کر جنت تک چلا گیا. اگر حضور کا ہاتھ بڑھا پھر بھی جنت دور نہیں, جنت دوڑ کے آ گئی پھر بھی مصطفیٰ جنت سے دور ہے. میں تصور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور جنت تو آقا علیہ السلام کے نور سے بنی ہے, پھر بھی حضور دعا فرمایا کرتے تھے تعلیم امت کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اور دوسری فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھ, موت کے شر سے محفوظ رکھ, مال کے شر سے محفوظ رکھ, دنیا اور دنیا کے اسباب کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیں یہ دعائیں زبانی یاد کروایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیات اور صورتیں یاد کرواتے تھے. وہ یہ کہ یا اللہ عذاب قبر سے بچا, دنیا کے شر سے بچا, مال کے فتنے سے بچا, فقر کے فتنے سے بچا, مالداری کے فتنے سے بچا. کہا حضور یہ ہمیں دعائیں زبانی یاد کروایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہر وقت ہر لمحے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارے اور جنت کا طلبگار بن کے رہے. جنت کا طلبگار بن کے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز جس نے بنائی ہوتی ہے نا, جب اس کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, اسے کوئی حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے تو بنانے والوں کو بڑا پسند آتا ہے کہ یار میں شے بنائی ہے, میری شے دا مول پا چھڑیا ہے اس نے. اور بات سمجھیے کہ نہیں. اچھا رب نے بنائی ہے جنت تواڈے واسطے, تسی کہو سان جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں, سانو جنت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور رب تے بھی اچھا تینوں جنت دی لوڑ کرنے ہے تیرا علاج. کیوں جی؟ اگر بندہ کہے یا اللہ اپنے حبیب دے حسن و جمال دا صدقہ سانو جنت دے, رب بھی مسکرائے یار میرے کو جنت بھی منگ دینے تے میرے محبوب دے حسن دا واسطہ دے کے منگ دینے. کیوں جی؟ رب خوش ہو سبحان اللہ. میرے کو جنت پہ منگ دینے تے انجے نہیں منگ دے, میرے محبوب دے اداواں دا واسطہ پیش کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.